اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے بیٹی کی عظمت۔ اس موضوع کے تحت ہم ان عناوین پر گفتگو کریں گے: زمانہ جاہلیت میں بیٹی کا پیدا ہونا، زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹی سے نفرت کیوں کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹی سے کیا سلوک کرتے تھے، زندہ دفن کرنے کی بدعت کس طرح شروع ہوئی، بیٹی کے قاتل کی سزا، بیٹی کیوں پیدا ہوتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹی کی اولاد، بیٹی کی عظمت، بیٹی کی پرورش، بیٹی کی تربیت، بیٹی کی شادی کس سے کرنی چاہیے، قرآن کریم میں بیٹی کی تعریف اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر بیٹی کی تعریف، ان تمام موضوعات کو سننے کے لیے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کی شروعات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کرتے ہیں: فاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ، کہ فاطمہ میرے بدن کا پارا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ آپ نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دینا خدا اور رسول خدا کو اذیت دینا ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خود ایک بیٹی ہیں۔ ناظرین کرام، تو ہم اپنے موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ بیٹی اسلام سے پہلے اور دوسرا حصہ بیٹی اسلام کے بعد۔ بیٹی اسلام سے پہلے عنوان میں پہلا عنوان ہے زمانہ جاہلیت میں بیٹی کا پیدا ہونا۔ تو زمانہ جاہلیت میں جب لوگوں کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو ان کے منہ سیاہ ہو جاتے تھے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی تو غصے کے مارے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا۔ اور دوسرا عنوان ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹی سے کیوں نفرت کرتے تھے۔ ان کے چند وجوہ ہیں جن کو ایک ایک کر کے ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک، بیٹی کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھتے تھے۔ نمبر دو، اقتصادی طور پر بھی بیٹی کو بوجھ سمجھتے تھے۔ نمبر تین، لڑکوں سے لوٹ مار اور اونٹوں کی حفاظت کا کام لیتے تھے اور بیٹی یہ کام نہیں کرتی تھی۔ نمبر چار، جنگ لڑنے کے لیے بیٹے استعمال کرتے تھے، بیٹی یہ کام نہیں کرتی تھی۔ نمبر پانچ، قحط کے خوف کی وجہ سے۔ نمبر چھ، غیرت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بیٹی کی اولاد کو اپنی اولاد تک نہ سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور جملہ ہے کہ بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوہن ابناء الرجال الابائد، کہ ہمارے بیٹے تو صرف ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں، باقی رہے ہماری بیٹیوں کے بیٹے تو وہ تو اور مردوں کے بیٹے ہیں۔ نمبر تین، زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹی سے کیا سلوک کرتے تھے؟ تو نمبر ایک، بیٹی کو میراث سے محروم رکھتے تھے۔ نمبر دو،
اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ دیکھیں یہ بات بڑی وحشت انگیز ہے کہ انسان اپنے انسانی جذبات کو مسل کر اتنا آگے بڑھ جائے کہ اپنے ہی جگر گوشہ کو قتل کرے، اور قتل بھی اس طرح کہ زندہ بولتی جاگتی جان کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر دے اور پھر اس ظلم پر فخر بھی کرے۔ چوتھا عنوان، زندہ دفن کرنے کی بدعت کس طرح شروع ہوئی؟ تو یہ بدعت اس طرح شروع ہوئی کہ دو گروہوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ فاتح گروہ نے مغلوب گروہ کے بیٹیوں اور عورتوں کو قید کر لیا۔ ایک مدت بعد جب ان کے مابین صلح ہو گئی تو انہوں نے شکست کھانے والوں کے قیدی واپس کرنا چاہے، لیکن بعض قیدی عورتوں نے فتح مند گروہ کے مردوں سے شادی کر دی تھی، اور انہوں نے یہی پسند کیا کہ فتح مند گروہ کے پاس رہ جائیں اور پلٹ کر اپنے قبیلے میں نہ جائیں۔ ان لڑکیوں کے والدوں پر یہ بات بہت گراں گزری۔ ان میں سے بعض نے قسم کھائی کہ اگر آئندہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں گے۔ چنانچہ اس طرح ہی ہوا اور لوگ اس قبیح بدعت کو سراہنے لگے۔ نمبر 5، بیٹی کے قاتل کی سزا۔ اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی، تو ان قاتلوں کی اتنی سخت سزا ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ قاتلوں سے سوال کیا جائے گا، بلکہ کہتا ہے کہ ان معصوم بچیوں سے سوال ہوگا کہ تمہارا کیا گناہ تھا کہ اس بے رحمانہ طریقے سے تمہیں قتل کیا گیا۔ تو گویا قاتل اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے ان کے جرم کے بارے میں پوچھا جائے، بلکہ مقتولین سے فقط گواہی لی جائے گی، اور مقتولین کی ہی گواہی ان کی سزا کے لیے کافی ہے۔ دوسرا حصہ، بیٹی اسلام کے بعد۔ اس حصے کا پہلا عنوان ہے بیٹی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تو آئیں اس کا جواب قرآن کریم سے معلوم کرتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف خدا کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نرینہ اولاد عطا کرتا ہے۔ تو بیٹی کسی کی مرضی سے پیدا نہیں ہوتی، اللہ عطا کرتا ہے۔ دوسرا عنوان ہے رسول خدا کو بیٹی کی اولاد۔ اسلام نے بیٹی کی پیدائش کو رحمت الہی کی آبشار جاری ہونے سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی گئی تو فرمایا ریحانۃ اشمھا ورزقھا علی اللہ، اللہ نے تو مجھے ایک مہکتا ہوا پھول دیا ہے جس کی خوشبو سونگھوں گا، اور اس کا رزق تو خدا کے ذمے ہے۔ اور اپنی بیٹی کو اپنا حصہ اور ٹکڑا قرار دیتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا کہ آپ خود اس قدر مقام و منزلت رکھنے کے باوجود اپنی بیٹی کے ہاتھ چومتے ہیں۔ کسی سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ملنے جاتے ہیں، اور جب کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو آخری گھر جس میں خدا حافظ کہنے کے لیے آتے وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہوتا۔ اور سورہ کوثر اور آیت مباہلہ کے مطابق حسن و حسین علیہم السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور نسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹی کی اولاد کے ذریعے ہی دنیا میں پھیل گئے۔ تیسرا عنوان ہے بیٹی کی عظمت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
نعم الولد البنات ملتفات محجزات مونسات مفلیات، کہ بیٹی کتنی اچھی ہوتی ہے، محبت کرنے والی، مددگار و غمخوار اور پاک کرنے والی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں، بیٹیاں تمہاری نیکیاں ہیں اور بیٹے تمہارے نعمت ہیں، اور خدا ہر نیکی پر تم کو ثواب عنایت کرے گا اور ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں ان ناموں میں سے کوئی ایک نام ہوگا اس گھر میں فقر اور غربت کبھی نہیں آ سکتی۔ محمد، احمد، علی، حسن، حسین، جعفر، عبداللہ، طالب اور فاطمہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ جہاں مردوں کے نام ہیں وہاں ایک بیٹی کا نام بھی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بازار جائے اور اپنے گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ خرید لے وہ اس شخص کی طرح ہے جو حاجت مندوں کی مدد کرے، اور جب گھر آ کر اسے بانٹنے لگے تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دے اور پھر بیٹوں کو دے، کیونکہ جو شخص اپنی بیٹی کو خوش کرے ایسے ہے گویا اس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کسی غلام کو آزاد کیا ہو۔ اسلام نے میراث میں جہاں بیٹوں کا حصہ رکھا ہے وہاں بیٹی کا بھی حصہ رکھا ہے۔ اگر دو حصے بیٹے کو ہیں تو ایک حصہ بیٹی کا بھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی باتیں سنتے تھے تو رو پڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر رحمت خدا کو اسے غضب پر سبقت نہ ہوتی تو ضروری تھا کہ جتنا جلدی ہوتا وہ تم سے انتقام لیتا، اور کبھی فرماتے من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کھاتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا عنوان ہے بیٹی کی پرورش۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی ذمہ داری سنبھالے اور ان کی پرورش کی خاطر زحمت اٹھائے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں تو؟ فرمایا تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ایک بیٹی ہو تو یا ایک بہن ہو تو؟ فرمایا تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کے ذمے 2 بیٹیوں، 2 بہنوں، 2 خالاؤں یا 2 پھوپھیوں کا خرچہ ہو تو یہ خرچہ اسے آتش جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ 5واں عنوان ہے بیٹی کی تربیت، اور یہ بہت ہی اہم عنوان ہے جس پر والدین کو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ البتہ یہ بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے ہے۔ ابتدائی 7 سال کی عمر تک انہیں کھیلنے دینا چاہیے، اگلے 7 سال انہیں لکھنا پڑھانا سیکھنا چاہیے، پھر 7 سال حلال و حرام سکھانا چاہیے، احادیث یاد کرانی چاہیے، مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دل میں ڈالنی چاہیے، قرآن کریم کی تعلیم دینی چاہیے۔ بیٹی کو بالا خانہ اور کھڑکیوں کے پاس جگہ نہیں دینی چاہیے، گھر کا کوئی ہنر سکھانا چاہیے۔ جب بچی 6 برس کی ہو جائے اسے نامحرم مرد سے چھپانا چاہیے اور بچی کو گود میں نہیں بٹھانا چاہیے۔ اسی طرح کوئی عورت بھی 7 سال کے بڑے لڑکے کو بوسہ نہ دے۔ جو لڑکے لڑکیاں 6 برس کی ہو جائیں ان کے بستر جدا کر دینے چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جو بچی 6 برس کی ہو جائے اس کی ماں اس کو کپڑوں کے بغیر اپنے پاس نہ سلائے کیونکہ اب وہ بڑی ہو چکی ہے۔ اور 6واں عنوان ہے بیٹی کی شادی کس سے کریں۔
یہ عنوان بھی بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے ہے۔ دیکھیں، شادی کا مقصد صرف جنسی خواہش کی تسکین نہیں، بلکہ اس کا اولین مقصد صالح اولاد کا حصول ہے۔ اس لیے کسی سے اس کی دولت یا حسن کی خاطر نکاح نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں آپ دونوں چیزوں سے محروم رہ جائیں گے، بلکہ آپ کو اس کی پرہیزگاری اور صلاحیتوں کو دیکھ کر نکاح کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص مال و حسن و جمال کے لیے نکاح کرے گا وہ دونوں سے محروم رہے گا، اور جو شخص پرہیزگاری اور دین کے لیے نکاح کرے گا اللہ اس کو مال بھی عطا کرے گا اور حسن و جمال بھی عطا کرے گا۔ 7واں عنوان ہے قرآن کریم میں بیٹی کی تعریف۔ قرآن مجید نے چند بیٹیوں کی تعریف کر کے بیٹی کی عظمت کو اور بھی واضح کر دیا۔ نمبر 1، جناب مریم بنت عمران کی تعریف سورہ مریم میں۔ نمبر 2، جناب آسیہ بنت مزاحم کی تعریف سورہ تحریم میں۔ نمبر 3، جناب صفورہ اور اس کی بہنوں کی تعریف حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹیاں سورہ قصص میں۔ نمبر 4، جناب خدیجہ بنت خویلد کی تعریف سورہ ضحیٰ میں۔ اور نمبر 5، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سورہ کوثر میں۔ 8واں عنوان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر بیٹی کی تعریف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 بیٹیوں کو جنت کی عورتوں میں سے سب سے افضل قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اہل جنت میں سے افضل عورتیں یہ ہیں: نمبر 1، خویلد کی بیٹی خدیجہ۔ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ نمبر 3، مزاحم کی بیٹی آسیہ۔ اور نمبر 4، عمران کی بیٹی مریم۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔